پیر کامل کی علامتیں کیا ہے؟ تو بزرگان دین نے بہت سی باتیں لکھی ہے، ان باتوں کا خلاصہ میں آپ کو سناتا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ جس سے بھی انسان مرید ہوتا ہے، جس کو اپنا پیر بناتا ہے، چونکہ پیر بنانے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو اپنا امام بنا رہا ہے، اپنا مقتدا بنا رہا ہے، اپنا رہبر بنا رہا ہے، اپنا رہنما بنا رہا ہے۔ تو جب کسی کو رہبر اور رہنما بناتے ہیں تو اس کے اندر کچھ کوالٹی، کچھ خوبیاں، کوئی خصوصیات اس کے اندر ہونی چاہیے۔ چند شرائط ہے۔ پہلی شرط ہمارے علماء نے بیان کیا کہ اس کا عقیدہ صحیح ہو، اس کا عقیدے میں بگاڑ نہ ہو۔ مثلا کوئی پیر ہے، اس کے عقیدے میں بگاڑ ہے، کوئی کسی صحابی رسول کی شان میں گستاخیاں اور بے ادبیاں کرتا ہے تو وہ بدعقیدہ ہے اور اس سے بیعت کرنا جائز نہیں ہے۔ کوئی کسی اہل بیت اطہار کے کسی فرد کی شان میں گستاخیاں کرتا ہے، اولیاء اللہ کی شان میں سے کسی ایک ولی کی تعلق سے دل میں کینہ کپٹ رکھا کرتا ہے، چونکہ چاہے صحابہ کرام ہو، اہل بیت اطہار ہو، اولیاء اللہ ہو، علماء ہو، ان سے اگر دلوں میں کینہ کپٹ رکھیں گے تو ایمان کا خاتمہ ہونا بہت مشکل ہو جائے گا۔ بندے کا ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے اللہ کے نیک بندوں سے دلوں میں ذری سی رنجش رکھنے سے۔ تو پہلی جو چیز ہے پیر کے اندر، اس کا عقیدہ درست ہونا چاہیے۔ اور دوسری شرط علماء نے بیان کیا کہ وہ اہل علم ہو، جاہل نہ ہو، علم سے اس کا سینہ مالا مال ہو۔ بغیر علم کے وہ کبھی بھی کہیں بھی بہک سکتا ہے، پھسل سکتا ہے، ہلاک ہو سکتا ہے۔ جاہل کو پیر نہیں بنایا جا سکتا، اہل علم ہو، معلومات ہو۔ جب اسے خود معلومات ہوں گے تو وہ دوسروں کی رہبری کر سکے گا۔ اسے کے پاس اگر علم نہیں ہے، جہالت اس کے اندر ہے، تو پھر وہ دوسروں کی رہبری نہیں کر سکتا۔ یہ دو باتیں ہوئی۔ تیسری بات یہ بیان فرمایا کہ کوئی گناہ، ظاہری گناہ میں مبتلا نہ ہو، فاسق معلن نہ ہو جو اعلانیہ طور پر گناہ کرتا ہے۔ کوئی بڑا کبیرہ گناہ کرتا ہے علانیہ طور پر، یعنی وہ شخص بے نمازی ہے، بے نمازی کبھی پیر نہیں بن سکتا۔ یعنی وہ شخص کبیرہ گناہ میں شراب پیتا ہے اور کوئی بڑا گناہ کرتا ہے، اور محدث دکن رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اپنی کتاب مواعظ حسنہ میں کہ آج کل بہت سے لوگ شرابی، بے نمازی، شرابی اور کبابی کو اس کے مرید ہونا چاہتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ ان کا ظاہر بگڑا ہوا ہے لیکن ان کا باطن اچھا ہے۔ آپ فرماتے ہیں ہرگز نہیں ہو سکتا کہ کسی کا ظاہر بگڑا ہوا ہو، ظاہر خلاف شریعت ہو، ظاہر گناہوں میں ہو، بے نمازی ہو، شرابی ہو، اور اس کا دل پاک و صاف ہو۔ فرمایا یہ ہرگز نہیں ہو سکتا، یہ شیطانی وسوسہ ہے، یہ مکار ہے، عیار ہے، دھوکے باز ہے۔ ہمیں جاہلوں سے اور فاسقوں سے محترز ہونا چاہیے، اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ یہ حضرت محدث دکن سیدنا عبداللہ شاہ نقشبندی مجددی قادری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب مواعظ حسنہ میں بیان فرمایا۔ تو فاسق نہ ہو۔ تین باتیں ہوئی۔ پہلی بات کہ اس کا عقیدہ درست ہو، دوسری بات اس کے پاس علم ہو، اور تیسری بات وہ کوئی گناہ میں مبتلا نہ ہو، فاسق معلن نہ ہو، کوئی کبیرہ گناہوں کا مرتکب نہ ہو۔ اور چوتھی چیز یہ ہے کہ وہ اس کا جو سلسلہ ہے وہ سلسلہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تک جا کر پہنچتا ہو، حضور کی ذات تک جا کر پہنچتا ہو۔ اس کا جو سلسلہ شجرہ ہے، اس کا جو سلسلہ روحانی جو سلسلہ ہے وہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہو۔ جب یہ چار چیزیں ہو جائے گی تو فرمایا ایسے
پیر کامل سے بندے کو ضرور بضرور مرید ہونا چاہیے۔ تو بہرحال کہنے